بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نمازی کے لباس کی شرطیں ہم نے پڑھی تھیں، اور اب نمازی کے لباس کی شرائط کی کچھ تفصیل، کچھ احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 790، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس نہیں ہے، اور اس کے نجس ہونے کے بارے میں اسے نماز کے بعد پتہ چلے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ مثلا مجھے یقین ہے کہ میرے لباس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی نجاست نہیں ہے، کوئی ایسا عنوان نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرا لباس نجس ہو، مجھے یقین ہے، اور میں نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد اب میں نے دیکھا، اب مجھے پتہ چلا کہ میں فلاں کام کیا تھا، یا فلاں جگہ پہ گیا تھا، یا فلاں چیز تھی جس کی وجہ سے میرا لباس یہاں سے نجس ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا بدن یا لباس نجس نہیں ہے، اور میں نے اس یقین کے ساتھ نماز پڑھ لی، بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ میری مثال کے طور پہ لباس کے اندر فلاں چیز نجس تھی، میرے بدن کے اندر فلاں چیز نجس تھی، تو ایسی صورتحال میں وہ جو پڑھی ہوئی نماز ہے، جو اس نے پڑھ لی ہے، ایسی نماز اس کی صحیح ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنے کی اس کو فی الحال ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہو گیا ہمارا مسئلہ نمبر 790۔ اگلا ہمارا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 791۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، اور اسے نماز کے دوران یا اس کے بعد یاد آئے، چنانچہ اگر اس نے لاپرواہی اور اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بھلا دیا ہو، تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا کرے۔ اس صورت کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھول گیا انسان، مثلا بدن نجس ہوا تھا، یا لباس پہ چھینٹیں اڑی تھیں، نجس ہو گیا تھا، اور وہ بھول گیا، لیکن یہ بھولنا کس وجہ سے تھا؟ یہ بھولنا اس وجہ سے تھا، ارے چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، یا مثال کے طور پہ نجس تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، نجس ہونے سے کوئی نماز کی ہے، مثال کے طور پہ اذکار پہ تھوڑی فرق پڑے گا، جو لاپرواہی کہا جاتا ہے، یا مثال ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نجس ہو گیا۔ تو ایسے تمام صورتحال کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر لاپرواہی کی اس نے، اہمیت نہیں دیا اس کو، یعنی توجہ نہیں کیا اس نے کہ اب میرا لباس نجس ہو گیا، تو جب بھی مجھے نماز پڑھنی ہوگی تو مجھے اس سے پہلے سے پاک کرنا ہے۔ جو انسان توجہ دیتا ہے پھر بھی بھول جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں بھولتا، لیکن توجہ دینے والا جو بھول جائے اس کی بات الگ ہوتی ہے، جو توجہ کے بغیر لاپرواہی سے بھول جائے، اہمیت نہ دے، اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر نماز کے دوران یاد آ گیا یا نماز کے بعد یاد آیا اسے، ایسی صورتحال میں اگر جب اسے یاد آیا ہے، تو اگر اس نے اس طریقے سے لاپرواہی اور اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بھلا دیا تھا، تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ یعنی اب اس صورت میں معافی نہیں ملے گی، احتیاط لازم کی بنا پر ضروری کیا ہے کہ وہ ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اگر وقت گزر گیا ہے تو اس کی قضا بھی کرنا ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز کے دوران یاد آیا تب بھی دوبارہ پڑھنی ہے، نماز کے بعد یاد آیا تب بھی دوبارہ پڑھنی ہے، اچھا ٹائم گزر گیا تو کہتے ٹائم گزر گیا تو قضا بھی کرنی پڑے گی۔ ان تمام صورتوں میں کوئی معافی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس صورت کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ لاپرواہی نہیں کی اس نے، اہمیت نہ دینا ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عادی طور پر ایک نارمل کیفیت ہے کہ سوچا تھا کہ پاک کر لیں گے، پلان بنایا تھا کہ پاک کر لیں گے، توجہ میں تھا کہ پاک کر لیں گے بعد میں، لیکن جب نماز پڑھنے بیٹھے تو بھول گئے، یاد نہیں رہا، تو کہتے ہیں ایسی صورتحال میں پھر اس کو اگر یاد آئے تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک مسئلہ کمپلیٹ ہوا۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات جو لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کی تفصیلات ہم ابھی نہیں بیان کر رہے، بلکہ یہ ہمارے سلیبس کا حصہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ اپنی جگہ پر رہے گا کہ لیکن نماز کے دوران اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ اس حکم پر عمل کرے جو بعد والے مسئلے میں بیان کیا جائے گا، وہ پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ہمارے کورس میں نہیں ہے تو ہم یہ والا حصہ شامل نہیں کر رہے۔ لیکن نماز کے بعد اگر وہ یاد کرتا ہے، نماز کے بعد اگر اسے یاد آتا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے پڑھ لیا۔
اب جو مسئلہ ہمارے سلیبس کے اندر ہے وہ ہے مسئلہ نمبر 803۔ 803 میں فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کا لباس وہ لباس جس سے اس نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا ہو، احتیاط واجب کی بنا پر مباح ہونا ضروری ہے۔ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ مباح، لباس کا مباح ہونا ضروری ہے، تو فرماتے ہیں لباس کے مباح ہونے کے اندر کون سا لباس مباح ہونا ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ لباس جس سے اس نے شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہو، احتیاط واجب کی بنا پر مباح ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ نماز میں جو چیز ڈھانپنا ضروری ہے وہ ہے شرمگاہ۔ شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا لباس، مثلا مثال کے طور پہ جیسے وہاں بھی ہم نے مثال دی تھی کہ انڈر ویئر، شرمگاہ کو انڈر ویئر نے ڈھانپا ہوا ہے، تو انڈر ویئر کا مثال کے طور پر اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو وہ مباح ہونا تو ضروری ہے بس۔ یا مثال کے طور پہ جس نے انڈر ویئر نہیں پہنا ہوا، وہ مثال کے طور پہ جو پینٹ پہنی ہوئی ہے، جو شلوار پہنی ہوئی ہے، جو ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، جو شارٹس پہنی ہوئی ہے، جو بھی پہنا ہوا ہے، جس لباس نے، مثلا گاؤں دیہات کا بندہ ہے، اس نے دھوتی پہنی ہوئی ہے، تو جو لباس پہنا ہوا ہے، جس لباس نے اس کی شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس لباس کا مباح ہونا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ بس اگر ایک انسان ایسا ہے کہ فرماتے ہیں کہ بس اگر ایک ایسا شخص جو جانتا ہو کہ غصبی لباس پہننا حرام ہے، مثال کے کو پتا ہے کہ بابا غصبی لباس میں نماز درست نہیں ہوتی، لباس اپنا ہونا چاہیے، چوری کا لباس، یعنی آسان مثال غصبی کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چوری کا یا بغیر اجازت کا لباس پہننا نماز کو باطل کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ نماز ایسے لباس میں نہیں پڑھی جا سکتی، یا کوتاہی کی وجہ سے مسئلے کا حکم نہ جانتا ہو، مثلا اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے، لیکن یہ مسئلہ اس نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں سیکھا ہے، یعنی اگر وہ مسلمان ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے، نماز کے متعلق پوچھ تو سکتا ہے، نماز کے متعلق معلوم تو کر سکتا ہے، نماز کے مسائل تو سیکھنا چاہیے تھے اس کو، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو کوئی سکھانے والا نہیں تھا، دنیا بھری پڑی ہے کہ جو ان مسائل کو سکھایا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں اپنی کوتاہی کی وجہ سے مسئلے کا حکم نہ جانتا ہوں اور جان بوجھ کر اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان جانتا ہے نا غصبی لباس پہننا حرام ہے، یا کوتاہی کی وجہ سے مسئلے کا حکم نہیں جانتا اور جان بوجھ کے نماز پڑھتا ہے، تو نماز باطل ہے احتیاط کے بنا پر۔ لیکن اگر لباس میں وہ چیزیں شامل ہوں جو بے تنہائی شرمگاہ کو نہیں ڈھانپ سکتی، اور مثلا اکیلے اگر مثال کے طور پہ وہ شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے کافی نہیں ہے، لباس میں وہ چیزیں شامل ہیں، مثلا انسان کا موزہ، اب موزہ فرض کر لیں کہ اس سے شرمگاہ کو نہیں ڈھانپا جا سکتا، یا مثال کے طور پہ کوئی اور چھوٹا موٹا ایسا لباس کا حصہ ہے کہ جس کے ذریعے سے فقط شرمگاہ کو نہیں ڈھانپا جا سکتا، تو کہتے ہیں وہ چیز ہو، اور اسی طرح وہ چیزیں جن سے اگرچہ شرمگاہ کو ڈھانپا جا سکتا ہے لیکن نماز پڑھنے والے نے انہیں حالت نماز میں نہ پہن رکھا ہو، مثلا بڑا رومال، مثال کے طور آپ کی جیب میں ایک رومال پڑا ہوا ہے بڑا رومال، جس کے ذریعے سے آپ چاہیں تو اپنے واجب سطر کو پورا کر سکتے ہیں، یا لنگوٹ جو جیب میں رکھی ہو، مثلا لنگوٹ کی مثال لے لیں، کپڑے کی مثال لے لیں، پیمپرز، بچوں کے پیمپرز کی مثال لے لیں، ایڈلٹ پیمپرز کی مثال لے لیں، یا کوئی بھی ایسی چیز لے لیں کہ جو ہے پڑا ہوا آپ کے پاس ہے، مثلا آپ کے پاکٹ میں پڑا ہوا ہے لیکن پہنا ہوا تو نہیں آپ نے، وہ مثال کے طور پہ غصبی ہے۔ اور اسی طرح وہ چیزیں جنہیں نمازی نے پہن رکھا ہو جبکہ اس کے پاس ایک مباح سطر پوش بھی ہو، مثلا پہنا ہوا ہے، مثلا موزے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے پاس ایک مباح مثال کے طور پہ سطر پوش بھی ہے، مباح سطر پوش مثال کے طور پہ وہ غصبی تھا، یا اس کی مثال تو پہلے آ گئی، مثلا شرٹ پہنا ہوا ہے، شرٹ غصبی ہے، شرٹ سے شرمگاہ کو بھی ڈھانپا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ مثال کے طور پہ نمازی نے پہن رکھا ہے جبکہ اس کے پاس مباح سطر پوش بھی ہے، مثلا پینٹ جو ہے اس کی جس سے اس نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہے وہ فرض کر لیں کہ مباح ہے، اور جو شرٹ ہے وہ غصبی ہے، یا مثال کے طور پہ پینٹ غصبی ہے اور شرٹ مباح ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں ان چیزوں کے غصبی ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، ان تمام صورتوں میں مثال کے طور پہ جیسے آپ پینٹ اور شرٹ کی مثال دی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک غصبی ہے، چل جائے گا، پینٹ اور مثال کے طور پہ انڈر ویئر میں سے ایک غصبی ہے، مثلا انڈر ویئر غصبی ہے، پینٹ مباح ہے، دونوں چیزیں پہنی ہوئی ہیں،
تو کہتے ہیں چونکہ ایک کے بعد ایک اور ایسی چیز موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے شرمگاہ کو ڈھانپا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں ان تمام صورتوں میں آپ کی اس صورتوں میں پڑھی ہوئی نماز درست ہے، اس کے اندر نماز باطل نہیں ہوگی، اگرچہ احتیاط ان کے ترک کر دینے میں، یعنی احتیاط مستحب ہے کہ اس طرح سے نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز انسان کے جسم پر نہ ہو یا انسان کے ساتھ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے یعنی جو چیز غصبی لباس کا حکم رکھتی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی ہماری اس مسئلے کے جہت سے۔ اب فرماتے مسئلہ نمبر 819 مسئلہ ہے وہ سونے والے لباس کا، زردوزی کا لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، اور اسی طرح اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے۔ سونے کا لباس پہنا مرد کے لیے حرام، سونے کے لباس میں نماز پڑھی مرد کے لیے نماز باطل، لیکن عورتوں کے لیے نماز میں یا نماز کے علاوہ اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے لیے سونا پہننا بھی جائز ہے اور سونے والے لباس پہن کر نماز پڑھنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ تو خواتین کا مسئلہ الگ ہے، مردوں کا مسئلہ الگ ہے۔ آسان مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 820 فرماتے ہیں کہ سونا پہننا، مثلا سونے کی زنجیر گلے میں پہننا، سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہننا، سونے کی گھڑی کلائی پر باندھنا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اوپر جیسے نماز کا حکم بیان کیا تھا اسی طریقے سے یعنی لباس کا حکم بیان کیا تھا، اسی طرح سے یہاں فرماتے ہیں دیگر چیزیں، مثلا سونے کی زنجیر گلے میں پہنی ہے تو ایسی زنجیر پہننا سونے کی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، جس کو آپ چین کہتے ہیں۔ تو سونے کی چین مرد نہیں پہن سکتا، یا سونے کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا، سونے کی گھڑی کلائی پر باندھنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ اگر یہ چیزیں پہنی آپ نے اور پہن کر نماز پڑھی تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے نماز میں اور نماز کے علاوہ ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، عورتوں کا مسئلہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 821 آج کے تک آخری مسئلہ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ یا بھول گیا ہو کہ اس کی انگوٹھی یا لباس سونے کا ہے، یا شک رکھتا ہو تو اور اس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ پہلی بات، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مثال کے طور پہ لباس سونے کا ہے اور میں نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مثال کے طور پہ سونے کا لباس تھا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، میری نماز صحیح ہے۔ انگوٹھی مثال کے طور پہ یہ سمجھ کے کوئی انسان پہن رہا تھا کہ یہ تو مثال کے طور پر پیتل کی انگوٹھی ہے، مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کسی نے گفٹ دی، اب وہ یہی احتمال میں رہے کہ بھائی کسی بندے خدا نے دی ہے تو ظاہر سونے کی تھوڑی دی ہوگی، وہ پیتل کی ہوگی یا کسی اور میٹل کی ہوگی، بعد میں پتہ چلا وہ تو انگوٹھی جو تھی وہ تو سونے کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا تو ایسی صورتحال میں آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا آپ کو پتا تھا بھول گئے، مثال کے طور پہ کوئی ان چیزوں کو پہننے کا یا ان چیزوں کو رکھنے کا عادی ہوتا ہے اور عام طور پہ فرض کریں پہننا حرام ہے، وہ حرام پہننے کے اندر پرواہ نہیں کرتا لیکن نماز کے اندر احتیاط کرتا ہے کہ نماز اس کو پہن کے نہیں پڑھتا، تو ایسی صورتحال میں کہتے ہیں کہ اگر نہیں جانتا یا بھول گیا کہ مثال کے طور پہ یہ چیز سونے کی ہے، بلکہ مثال کو صحیح کر لیجئے، وہ تو پہننے کی مثال آ جائے گی، فرض کر لیں یہ بھول گیا کہ یہ سونے کی تھی، تو ایسی صورتحال میں یعنی چند انگوٹھیاں تھیں اور ان چند انگوٹھیوں میں یہ یاد نہیں رہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی تھی اور پہن کے نماز پڑھ لی تو چل جائے گا۔ یا مثال کے طور پہ شک ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کہیں سے گفٹ آیا، اب آپ کو ایسا شک ہے کہ پتہ نہیں سونے کی ہوگی یا نہیں ہوگی، ظاہر سونے کی تو نہیں ہوگی، یا شک میں انسان جس کیفیت میں ہوتا ہے کہ سونے کی ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو شک والی کیفیت میں بھی نماز اس کی صحیح ہوتی ہے، جب تک اسے یقین یا اطمینان نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اس چیز کا یعنی سونے والا حکم نہیں آئے گا اس کے لیے۔ اللهم صل على محمد